ولم اور نہیں، یکن ہے، یکن کا لفظ جو ہے نا آپ دیکھیں یہ ایک ہی روٹ ہے کن سے ہے، کن ہم پڑھتے ہیں نا کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو کن جو ہوتا ہے گا وہ ایک طرح سے فعل امر ہوتا ہے گا، اس میں حکم دیا تھا، جیسے کل میں حکم دیا تھا کہو یا کہہ دیجئے، اسی طرح کن میں کن کا مطلب ہوتا ہے گا ہو جا، لیکن جب یکن ہے تو اس کا مطلب ہے۔ ولم اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفوان اس کے برابر، کفو کہتے ہیں گے اس کے برابر یا اس کے ہمسر یا اس سے ملتا جلتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثال جیسی بھی کوئی شے نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، تو اس کے برابر کوئی ہستی نہیں یا کوئی چیز نہیں ہے اس کے برابر ہو، اس جیسی ہو، لہو اس کے لیے کفواً احد کوئی ایک چیز بھی اس کے برابر نہیں۔ تو یہ جو قرآن مجید سب سے چھوٹی صورتوں میں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ اخلاص پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے حدیث مبارکہ میں، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے گا تو اس کے لیے جنت میں محل تیار کیا جاتا ہے گا۔ اور بہت ساری نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے وطر کی آخری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور صبح شام کے اذکار میں اس کو شامل کیا گیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا اقرار کرتی ہے، اور یہ تمام لوگوں کو جتنے بھی مشرکین ہیں یا اللہ کو جو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے کرائٹیریا فٹ کیا گیا ہے گا کہ تم کسی بھی الہ کو اگر مان رہے ہو تو اس کو اس میں کرائٹیریا میں پرکھو کہ کیا وہ ان آیتوں پہ پورا اترتا ہے، تو بھی وہ الہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو وہ اکیلا ہو، اور پھر وہ بے نیاز ہو، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، وہ خود سے سب کچھ کر سکتا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہو اور نہ وہ کسی کی اولاد ہو، ایسا نہیں کہ وہ خود پہلے بچہ تھا پھر بڑا ہوا، اور اس جیسا کوئی بھی نہ ہو، یعنی کوئی اس کے برابر، کوئی اس کے ہم پلہ نہ ہو۔ تو یہ ایک کرائٹیریا ہے گا الہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی، جو جس کو کوئی شخص بھی اگر کسی کو الہ مانتا ہے گا تو کیا وہ اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے گا؟ تو اللہ ہی کی ذات ہے گی جو اکیلی ہے اور بے نیاز ہے گا، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اسی لیے ہمارے دین میں توحید جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور کوئی بھی ایسی شخصیت یا کوئی فرشتہ یا کوئی نبی یا کوئی بھی نیک شخص بھی اگر اس کو ہم اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے کسی میں قریب بھی لے کر آئیں گے تو پھر وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو کلمہ سکھایا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ لا شریک لک، اس کا کوئی شریک ہی نہیں، یعنی اس کی صفات جیسی بھی کسی کی صفات نہیں۔ تو اسی لیے ہمارا دین توحید پہ کھڑا ہے گا، تو توحید بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے لحاظ سے ہمیں ہر انفارمیشن صحیح ہونی چاہیے کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تاکہ ہم کسی اور ذات کو ان صفات کا حامل نہ سمجھیں، یا ہمارے عقیدے میں کوئی اور ذات بھی اس ہم پلہ نہ جا رہی ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے اور صحیح توحید پہ قائم رکھے، کیونکہ صحیح توحید والا شخص ہی جنت کا حقدار بنے گا۔ آمین۔